فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت، اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 12۔ ہم کتاب کے صفحہ 114 پر پڑھنے جا رہے ہیں ذکر امام سوم۔ لکھا ہے کہ ابو عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی ولادت سن 4 ہجری 5 ماہ شعبان مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر ولادت سن کر شاداں و فرحاں تشریف لائے۔ نواسے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر عقیقہ کیا۔ حسین علیہ السلام نام رکھا، چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام شبر و شبیر تھا، جس کے معنی حسن و حسین کے ہیں، اور آپ کے القاب رشید، طیب و فی و سید و ذکی و سبت و تابع المرضات اللہ ہیں، اور اعلیٰ و اشرف لقب آپ کا سبت سید ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام اسی نام سے آپ کو پکارتے تھے۔ آپ کی امامت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نص سے دلیل ہے۔ آپ کی عمر 56 یعنی 56 سال کچھ ماہ ہوئی۔ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی عمر 6 برس، اور بعد رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 سال، اور بھائی کے زمانے میں 10 سال، اس کے بعد 10 برس اور زندہ رہے۔ پھر لکھا ہے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ نے آپ کی عمر 58 یعنی کہ 58 سال بتائی ہے، اور آپ علیہ السلام کے 6 فرزند اور 4 دختران تھیں۔ اولاد ذکور علی اکبر علیہ السلام، علی اوسط علیہ السلام، علی اصغر علیہ السلام، محمد علیہ السلام، عبداللہ علیہ السلام اور جعفر علیہ السلام، سوائے علی علیہ السلام اوسط یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے، سب کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بعض نے 3 لڑکیاں بتائی ہیں، زینب سلام اللہ علیہا، سکینہ سلام اللہ علیہا اور فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بعض نے علی اکبر امام زین العابدین علیہ السلام کو لکھا ہے۔ آپ کی زیارت قبر کا ثواب ضبط تحریر سے باہر ہے۔ بعض علماء نے آپ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو واجب بتایا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی قصداً ترک کر دے تو وہ آق عین الف قاف آق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام کی زیارت مومن کے لیے باعث درازی عمر ہے، اور زائر کا ہر قدم ایک حج کے ثواب کے برابر ہے، اور 1 درم جو اس راہ میں خرچ ہو 10,000 دراہم کے برابر ہے۔ جو شخص آپ کی زیارت کرے معرفت بھی رکھتا ہو، خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام واجب ہے،
اور 100 حج و 100 عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک نماز واجب حرم سید الشہداء میں پڑھنا ایک حج کے برابر ہے، اور آپ کی تربت کی خاک ہر مرض کی دوا ہے۔ آپ کی قبر مطہر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کی تسبیح بنا لی جائے تو پڑھنے والے کے لیے ہر دانے پر 40 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہاں کربلائے معلیٰ میں دفن ہونے والا حساب و کتاب اور روز قیامت سے محفوظ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسہ امام حسین علیہ السلام کو واقع کربلا اور شہادت کی خبر سنائی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بعد شہادت میری زیارت کو کوئی آئے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میری امت کے بہت سے نیک بندے تمہاری زیارت کو آئیں گے اور مجھ سے امید شفاعت رکھیں گے، خدا ان کو روز قیامت درجات عالیہ پر فائز فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہو گئے۔ اور اب آئیے ہم پیج 116 پر آئے۔ لکھا ہے، مشہور ہے، بہت سے راویوں نے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو تمام عمر کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جس قدر آپ علیہ السلام کربلا میں خوش تھے۔ منقول ہے کہ آپ علیہ السلام کوفے کے سفر میں ایک منزل پر قیام پذیر تھے کہ فرزدق شاعر آپ کی خدمت میں آیا اور کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کوفے کا قصد کیوں کیا ہے جبکہ کوفے والوں نے آپ کے بھائی مسلم کو شہید کر دیا جس کو میں خود دیکھ کر آیا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا مسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، باغ فردوس میں جگہ دے۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، باقی فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کربلا پہنچے۔ کوفیوں نے ابن زیاد کے خوف سے بے وفائی کی۔ ابن زیاد نے آپ کو چاروں طرف سے 22,000 فوج سے گھیر لیا۔ لکھا ہے کہ ابن بابویا اور ابن طاؤس نے فوج کی تعداد 100,000 یعنی کہ 1,00,000 لکھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا لشکر 72 افراد سے زیادہ نہ تھا، جس میں سے 6 ماہ کا بچہ بھی شامل ہے، مگر اس قلت سپاہ کے باوجود صابر و شجاع نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جنگ لڑی کہ حیدر کرار نے میدان جمل و صفین میں اس طرح نہ لڑی ہوگی۔ اس شیر خدا علیہ السلام کے شیر نے تنہا 4,000 ملائین کو واصل جہنم کیا اور سینکڑوں ایسے دشمنوں کو کہ جو آپ علیہ السلام کی تلوار کی زد میں آ چکے تھے چھوڑ دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے جد حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے صلب سے شیعہ پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ الغرض آپ کی شہادت خدا کی نظر میں ایک مرتبہ عظیم تھی، اس لیے آپ کو ہر وقت حصول شہادت میں زیادہ سے زیادہ کوشش تھی، اور وہ ملاعین جو قتل حسین علیہ السلام کے لیے کربلا میں موجود تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا کہ جو جلد یا کچھ دیر ہی میں کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ہو کر واصل جہنم نہ ہوا ہو۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ عمر سعد قبل واقع کربلا جب مسجد میں آتا تھا تو نمازی اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ ہے قاتل حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روز اس نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ احمق مجھے آپ کا قاتل کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ احمق نہیں ہے، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سچ کہتے ہیں، لیکن اے عمر سعد تو یقین رکھ کہ مجھے قتل کر کے تو ایک روز بھی عراق کا گندم چین سے نہ کھا سکے گا اور جلد حسرتوں کو لیے ہوئے جہنم رسید ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ خدا نے چند ہی دنوں بعد امیر مختار ثقفی کو ظالموں پر مسلط کیا اور عمر سعد کو
اس کے کیفر کردار کی پوری سزا ملی۔ مختار علیہ رحمہ نے ہر اس شخص کو کہ جو مقابل امام حسین علیہ السلام لڑنے آیا یا اس واقعے میں معاون تھا چن کر ختم کیا اور مستحق ثواب عظیم قرار پایا۔ لکھا ہے کہ مختار کس طرح ثواب عظیم کا مستحق نہ ہو، جبکہ مطابق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام پر رونے پر جنت واجب ہو، تو اتنے بڑے کار نمایاں کرنے والے مختار پر جنت واجب نہ ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مرقوم ہے کہ جو دشمنان حسین علیہ السلام مختار کے ہاتھ سے قتل ہوئے ان کی تعداد 80,000 تھی، اور فعل مختار کی امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام نے نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ مختار کو دعا سے یاد فرمایا ہے۔ اور جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے فرزند حسین علیہ السلام کو ظالم قتل کریں گے، اور کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرے گا کہ ایک جوان قبیلہ ثقیف کا ظالموں سے بدلہ لے گا اور 383 ملاعین کو قتل کرے گا۔ کتاب کشف الغمہ اور امالی میں شیخ طوسی علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ منہال کوفی حج سے واپسی میں خدمت امام زین العابدین علیہ السلام میں گیا۔ امام علیہ السلام نے مختار کے بارے میں اس سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حرملہ لعین کے متعلق بھی پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خداوندہ اس کو لوہے اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کا مزہ چکھا۔ لکھا ہے منہال امام علیہ السلام سے رخصت ہو کر کوفہ پہنچے، دیکھا کہ ایک مقام پر کچھ لوگ جمع ہیں اور مختار ثقفی کھڑے ہیں کہ اتنے میں حرملہ لعین پیش ہوا اور مختار رحم اللہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر منہال نے بڑی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مختار رحم اللہ نے اس جوش کی وجہ پوچھی تو منہال نے امام علیہ السلام کی ملاقات اور ان کی دعا کا تذکرہ کیا۔ یہ سن کر مختار ثقفی فوراً سجدہ شکر بجا لائے اور بولے کہ اے معبود حقیقی، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے امام علیہ السلام کی دعا کو میرے ہاتھوں سے پورا کرایا۔ پھر لکھا ہے کہ بے شک مختار ثقفی نجات یافتہ ہیں اور اس کا بڑا درجہ ہے، جبکہ محض تمنا کرنے والوں کا کہ ہم امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتے اور ان کے دشمنوں سے انتقام لیتے، خدا ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ معتبر تواریخ میں مذکور ہے کہ عمرو بن لیث ایک روز اپنے لشکر کی شان و شوکت کا جائزہ لینے کے لیے ایک میدان میں کھڑا تھا۔ پھر حکم دیا کہ ہر اس سردار کو کہ جو 1000 سپاہیوں کا سردار ہو، ایک سونے کا گرز، گاف رے زے اور گاف کے اوپر پیش ہے، ایک سونے کا گرز دیا جائے۔ چنانچہ 120 سونے کے گرز تقسیم ہوئے۔ عمرو بن لیث نے یہ دیکھ کر کہ وہ 120,000 فوج کا مالک ہے، گھوڑے سے اتر کر فوراً خاک پر پیشانی رکھ کر تا دیر روتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ رونے کا کیا موقع ہے؟ تو آپ کو تو اپنی کثرت فوج پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ اور رویا اور بولا کہ مجھے اس وقت واقعہ کربلا یاد آ گیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ یہ میری فوج وہاں حسین علیہ السلام کے کام آتی اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظالم درندوں سے میں بچا سکتا، یا ظالموں کو نیست و نابود کر دیتا، یا میں خود قتل ہو جاتا۔ جب عمرو بن لیث کا انتقال ہو گیا تو اکثر نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تاج مرصع میم ر سواد
عین اور سواد پہ تشدید ہے۔ تاج مرصع اور شاہی لباس سے آراستہ پسو پیش حوران و غلمان جنت میں فروکش ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ مرتبہ کس سبب سے ملا، تو اس نے کہا کہ صرف اس روز کی گریہ وزاری اور اس تمنا پر کہ کاش میں واقع کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا۔ یہاں پر اب اگلے پیراگراف پر ہم آ گئے۔ لکھا ہے لہٰذا امیر مختار اور اس کے شریک کار یا ہر روز بعد نماز زیارت سید الشہداء میں یا لیتنا کنا معکم کہنے والے کیوں نہ اس رتبے پر فائز ہوں گے۔ کتاب امالی میں شیخ طوسی علیہ رحمہ سے باسناد صحیح منقول ہے کہ کسی نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مٹی کھانا جائز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام ہے، مگر خاک تربت امام حسین علیہ السلام کہ اس میں ہر درد، ہر مرض اور ہر علم کی شفا ہے۔ اگر بقدر نخود نون خے واو دال اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ چنا کھائیں، بلکہ اگر خاک تربت یا تسبیح خاک شفا کسی کے پاس ہو، وہ بھی ہر خوف اور ہر بلا کی دوا اور مصیبت کے باعث امان ہے۔ ابن بابویا اور شیخ طوسی نے امالی میں تحریر کیا ہے کہ حسین ابن محمد ابن عبداللہ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ مسجد مدینہ میں دو شخص باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ میں سخت درد میں مبتلا تھا جو کسی دوا سے نہ جاتا تھا۔ ایک روز ایک بوڑھی سلمہ نامی میری ہمسائی آئی اور اس نے کہا کہ میں تیری دوا کیے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے ایک گلاس پانی لائی اور میں نے اسے پیا، فوراً آرام آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا چیز تھی؟ اس نے اپنے ہاتھ کی تسبیح کو دکھا کر کہا کہ اس کا ایک دانہ پانی میں ملا دیا تھا۔ میں نے کہا یہ تسبیح کس چیز کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خاک تربت حسین علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا اے رافضیہ دور ہو، تو نے خاک حسین سے میرا علاج کیا ہے۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ اس کے بعد سے درد پھر شروع ہو گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اور اسی کتاب میں موسیٰ بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ یوحنا نصرانی سے بغداد میں میری ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے اپنے دین اور نبی کی قسم بتلا کہ کربلا میں جس کی زیارت کو جاتے ہیں وہ کون شخص ہے؟ میں نے کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پسر اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن تو کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، غور سے سن۔ ایک رات خلیفہ ہارون رشید کا خادم میرے پاس آیا اور مجھے بڑی عجلت سے موسیٰ بن عیسیٰ کے گھر لے گیا اور کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ یہ میرا عزیز ہے، اس کا علاج کر۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو کیا تکلیف ہے؟ ایک تشت لایا گیا جس میں نے دیکھا کہ اس کی ساری آنتیں اس تشت میں پڑی تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس سے قبل بالکل تندرست تھا۔ ایک شخص بنی ہاشم سے باتیں کر رہا تھا، اس نے اسنائے گفتگو میں خاک تربت حسین علیہ السلام کا اور اس کی شفایابی کا ذکر کیا، تو اس نے کہا کہ یہ رافضی اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ خاک تربت کو دوا سمجھتے ہیں۔ بنی ہاشم نے کہا کہ یہ واقعہ مجھ پر گزر چکا ہے، میں سخت بیمار تھا، خاک شفا سے مجھے بالکل فائدہ ہو گیا۔ موسیٰ بن عیسیٰ ہنسا اور اس مرد ہاشمی سے کہا کہ تیرے پاس اس میں سے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اچھا لے آ۔ چنانچہ ہاشمی خاک تربت حسین علیہ السلام لایا اور موسیٰ بن عیسیٰ نے تحقیراً مذاق اڑانے کے طور پر خاک شفا کو لے کر اپنی دبر یعنی یہ جائے پاخانہ میں رکھ دیا۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ چلایا ہائے آگ، ہائے آگ، تشت تشت۔ چنانچہ تشت لایا گیا
اور اس کی تمام آنتیں اس تشت میں بھر گئیں۔ میں نے ہارون رشید کے قاصد سے کہا کہ اس کا علاج سوائے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ مرد گستاخ فی النار ہو گیا اور یوحنا نصرانی مسلمان ہو گیا۔ اور اب آئیے پیج 120 پہ ہم آئے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ فرمان خاتم الانبیاء ہے کہ جو حسین علیہ السلام پر روئے یا رلائے اس پر جنت واجب ہے۔ کتاب عیون اخبار رضا میں مذکور ہے کہ جو غم حسین علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو کا ایک قطرہ بھی بہائے خدا اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ جو شخص کربلا میں آپ کے ساتھ قتل ہو جانے کی تمنا کرتا ہے خدا اس کو شہدائے کربلا کا درجہ عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے واقع کربلا کے متعلق ایک شعر پڑھا۔ امام علیہ السلام سن کر روئے اور فرمایا کہ جو شخص کسی کو غم حسین علیہ السلام میں رلائے اس پر بہشت واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے غم کی یاد پر بہشت واجب ہو جائے اس کے قاتلوں کا کیا انجام ہوگا۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عمر ابن سعد کے ہمراہیوں میں سے ایک ظالم کا بیان ہے کہ جب ہم سرحائے شہداء شام لے جا رہے تھے تو ایک دیر کے قریب سے گزر ہوا۔ دیوار دیر پر یہ شعر لکھا تھا۔ عربی کا یہ شعر ہے اور اس کا نیچے ترجمہ لکھا ہے کہ یعنی کہ جس امت نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا کیا وہ حسین علیہ السلام کے جد امجد سے امید شفاعت بروز یوم الحساب قیامت رکھ سکتے ہیں؟ لکھا ہے کہ دیر کے راہب نے بھی مذکورہ بالا شعر دیکھا اور بتلایا کہ یہ شعر اس دیوار پر قبل بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تحریر تھا۔ تو یوں یہاں پر ہم نے ذکر امام سوم مکمل کر لیا اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ذکر امام چہارم۔ لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام اسم مبارک علی علیہ السلام، کنیت ابو الحسن، اولاد حضرت علیہ السلام، بروایت شیخ مفید علیہ رحمہ 15 تھیں اور بروایت کمال الدین آپ علیہ السلام کی کوئی دختر نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یزد جرد بن شہریار بن کسرا ایرانی تھیں۔ اچھا یہ نام پڑھنے میں تھوڑی سی مجھے مشکل ہوئی۔ یہ زال دال جیم رے دال اور بن شہریار کسرا بن شہریار بن کسرا اور بریکٹ میں لکھا ہے ایرانی تھیں۔ آپ علیہ السلام 57 یعنی 57 سال حیات رہے۔ 2 سال جد امجد کا زمانہ دیکھا، 10 سال ام میں عین میم اور اس کے ساتھ زیر ہے، 10 سال ام ذی حشم کا وقت دیکھا اور 10 سال پدر بزرگوار کے ساتھ گزارے۔ باقی عمر درجہ امامت میں گزری۔ لکھا ہے روز شنبہ 18 یا 25 محرم الحرام کو عبد الملک کی زہر خورانی سے رحلت فرمائی۔ لکھا ہے کہ عبد الملک کی زہر خورانی سے رحلت فرمائی، جی بالکل یہی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ قبر امام حسن علیہ السلام کے نزدیک جنت البقیع دفن ہوئے۔ صاحب کشف الغمہ کے مطابق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نام نامی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک شب جب کہ آپ نماز تہجد میں مشغول تھے، شیطان بصورت سانپ آیا اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر اذیت پہنچانے لگا، مگر آپ کے خشوع و خضوع میں سر منہ فرق نہ آیا۔ شیطان خجل اور شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ کچھ توقف کے بعد ہاتف غیبی کی آواز سنی گئی کہ انتا زین العابدین، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس روز سے آپ علیہ السلام اس لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ چونکہ علم و فضل اور عمل میں افضل خلائق تھے اور جد و ام اور پدر کی امامت پر نص تھی، اس لیے آپ علیہ السلام امام منصوص من اللہ قرار پائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی بھی اس زمانے میں آپ سے افضل نہ تھا اور نہ کسی نے بنی امیہ میں سے امام معصوم ہونے کا دعویٰ کیا۔ بنی ہاشم سے جب محمد حنفیہ
آپ علیہ السلام کی امامت کے معترف تھے تو اوروں کا کیا ذکر۔ اور اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ کی امامت پر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نص فرمائی کہ حسین کے بعد اس کی اولاد میں 9 امام ہوں گے، جن میں آخری مہدی علیہ السلام اجل اللہ فرج ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے کربلا میں بسلسلہ وصیت آپ کی امامت میں نص فرمائی اور کوفہ روانہ ہونے سے پیشتر تبرکات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام المومنین ام سلمہ کے سپرد فرما کر کہا کہ یہ تبرکات جو تم سے طلب کرے میرے امام ہے۔ آپ بعد واقع کربلا جب مدینہ پہنچے تو جناب ام سلمہ سے وہ تبرکات آپ علیہ السلام نے طلب فرمائے۔ ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام دعوی امامت محمد حنفیہ نے کیا اور طے یہ پایا کہ وہ امام چہارم دونوں سنگ اسود سے اس امر کا فیصلہ چاہیں۔ چنانچہ محمد حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام دونوں حجر الاسود اور بریکٹ میں لکھا ہے سنگ اسود کے قریب گئے۔ پہلے محمد حنفیہ نے اس پتھر سے تصدیق امامت چاہی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پتھر، آیات الہیہ میں بزرگ تر آیت بحق خالق علیم ہمیں خبر دے کہ بعد حضرت امام حسین علیہ السلام مستحق امامت کون ہے۔ لکھا ہے کہ حجر اسود نے بفصاحت و بلاغت جواب دیا کہ امامت کا حقدار بعد حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام علی بن حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہے۔ محمد حنفیہ نے بڑھ کر امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آپ کی امامت کا اقرار کیا اور اعتراف بھی کیا۔ در حقیقت یہ نزاع نون زیر الف عین صرف اس وجہ سے تھی کہ محمد حنفیہ چاہتے تھے کہ جو لوگ مجھے امام غلطی سے سمجھنے لگے ہیں اور مصر ہیں ان کو اطمینان ہو جائے کہ امام میں نہیں ہوں بلکہ حجر اسود کی گواہی کے مطابق علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام ہی امام ہیں، ورنہ محمد حنفیہ نے اپنے والد بزرگوار اپنے دونوں برادر علی مقدار سے بارہا سنا تھا کہ بعد حسین علیہ السلام امامت کے مستحق علی بن حسین علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر محمد حنفیہ جیسا سعادت مند فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسا غلط دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ پھر لکھا ہے کہ آپ کے معجزات اور واقعات جیسا کہ فقہائے عامہ اور علماء مخصوصہ نیز مؤرخین نے تحریر کیے ہیں بے شمار ہیں۔ ہم چند حالات و واقعات صرف اس غرض سے کہ غلامان علی علیہ السلام محروم نہ رہیں تحریر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب ارادہ وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو کانپتے تو لوگ پوچھتے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا حالت و کیفیت ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس کے حضور جا رہا ہوں؟ مشہور ہے کہ ایک روز گھر میں آگ لگ گئی مگر آپ نماز میں اسی طرح مشغول رہے۔ لوگ ہر طرف سے چلائے آگ آگ مگر آپ علیہ السلام نے سجدے سے سر نہ اٹھایا اور جب سر اٹھایا تو آگ بجھ چکی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے گھر کی آگ کا بھی خیال نہ کیا۔ امام نے فرمایا کہ اس وقت میرے خیال میں آتش دوزخ تھی جو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اور یہ تمام ذوات مقدسہ معصومین اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ علیہ السلام کو گستاخانہ الفاظ میں یاد کیا۔ محبان کو آپ کے یہ بات سخت ناگوار گزری۔ امام علیہ السلام سے شکایت کی اور آپ علیہ السلام نے یہ سن کر امامہ سر پر رکھا، ابا دوش پر ڈالی اور اس گستاخ کے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے اور اصحاب بھی ساتھ ہو لیے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے دروازے پر پہنچ کر دق الباب کیا اور وہ باہر آیا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تو نے مجھے کہا ہے اگر وہ سچ تھا تو خدا مجھے معاف فرمائے، اور اگر وہ سب جھوٹ اور کذب تھا
تو خدا تجھے معاف فرمائے۔ یہ سن کر سارے اصحاب حیران ہو گئے اور وہ گستاخ خجل ہو کر قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا اور سینے سے لگا لیا۔ یہ تھی اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تلواریں کہ جن سے عقلی قلوب فتح ہوئے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ اپنی عبادت کے امور میں کسی سے مدد نہ لیتے تھے، حتیٰ کہ وضو کے واسطے ظرف برتن خود اٹھاتے اور پانی سے خود اسے لبریز کر لیتے، اور ہمیشہ آپ علیہ السلام لوگوں کی ضروریات کو پوشیدہ طور پر پورا کرتے تھے۔ گندم اور جو کے تھیلے رات کو خود اپنے دوش پر اٹھا کر فقراء اور مساکین وغیرہ کے گھروں پر پہنچاتے، اور کسی کو خبر نہ ہوتی کہ کون اور کیا کہاں سے لایا۔ آپ کی رحلت کے بعد تقریباً 100 گھرانے بے سر و سامان رہ گئے۔ بردباری، صبر و تحمل کا یہ عالم تھا کہ ایک رات آپ نے اپنے غلام کو کئی آوازیں دیں لیکن وہ نہ بولا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے آواز پر نہ بولنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں آپ کی طرف سے بے خوف تھا۔ یہ سن کر آپ نے فوراً دستے دعا بلند فرمائے اور کہا پالنے والے شکر ہے تیرا کہ تو نے میرے غلام کو مجھ سے بے خوف رکھا نہ کہ خوف زدہ، اور پھر غلام کو آزاد کر دیا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ایک دفعہ عبد الملک ابن مروان جبکہ خانہ کعبہ میں مشغول طواف تھا، اسی اثنا اس نے امام کو دیکھا کہ مشغول طواف ہیں اور اس کی طرف مطلق توجہ نہیں فرمائی تو وہ سخت برہم ہوا۔ پھر ایک گوشے میں امام علیہ السلام کو بلوا کر ترش لہجے میں بولا کہ مجھے دیکھا اور تغافل سے کام لیا۔ اس بات سے خوف نہ آیا کہ جس طرح یزید بن معاویہ نے تمہارے باپ کو قتل کیا کہیں میں تمہیں نہ قتل کرا دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار کو قتل کرنے والے نے ان کی دنیاوی زندگی کو تباہ کیا اور میرے پدر بزرگوار نے اس کی آخرت کو برباد کر دیا۔ اگر تو بھی ویسا ہی بننا چاہتا ہے تو بن جا۔ وہ یہ بات سن کر ڈرا اور بولا کہ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا، بلکہ آپ سے آخرت کا وعدہ حاصل کروں گا اور میں دنیاوی فائدے آپ کو پہنچاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے وہیں پر اپنی ابا زمین پر بچھا دی اور اس پر کچھ سنگریزے ڈال کر دعا فرمائی کہ خداوند عالم اپنے دوستوں کی منزلت اس کو دکھا دے۔ عبد الملک نے دیکھا کہ سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جس کا خدا کی نظر میں یہ مرتبہ ہو وہ دنیا والوں کا کیوں محتاج بنے، اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ لکھا ہے تمام راویان معتبر نے تحریر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بعد واقع کربلا تاحیات کسی نے خالی از گریہ نہیں دیکھا، ہر وقت واقع کربلا کو یاد کر کے روتے، آب و طعام سامنے تو آتا تو گریہ کرتے۔ لوگوں نے کہا مولا کب تک یوں ہی روئیے گا؟ تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے 12 پسر تھے، ان میں سے ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، حالانکہ زندہ تھا، مگر اس کی مفارقت اور جدائی میں اس قدر روئے کہ کمر جھک گئی، سارے بال سفید ہو گئے، آنکھوں کی بصارت جاتی رہی۔ میں نے تو اپنے بھائی، اپنے باپ اور اقربا کی صرف ایک دن میں 18 لاشیں دیکھی کہ خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، کیا میں نہ روں اور صبر کر کے بیٹھ رہوں؟ سیرت الائمہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام جبکہ کم سن تھے گھر کے کنویں میں گر گئے اور والدہ امام باقر علیہ السلام بہت بے چین ہوئی۔ اس وقت حضرت امام زین العابدین مصروف نماز تھے۔ وہ کبھی پریشان حال کنویں کے قریب پہنچتی، کبھی مصلی امام علیہ السلام کے پاس پہنچتی، مگر امام علیہ السلام مصروف نماز رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کنویں میں پہنچے اور ہاتھ بڑھا کر بچے کو باہر نکال لیا اور پھر فرمایا کہ میں بچے کے محافظ کے حضور میں تھا اور زوجہ کو بچہ دیتے ہوئے اتنا، اور فرمایا کہ اللہ پر توکل کرنا سیکھو۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ زہری سے یہ معتبر روایت منقول ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا
میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا جو سخت پریشان تھا. بولا مولا میں عیالدار ہوں اور 400 درہم کا مقروض بھی ہوں. آپ علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت محزون ہوئے. لوگوں نے سبب رنج پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہوگی کہ ایک مومن پریشان حال اور مقروض ہو اور میں اس کی مدد نہ کر سکوں. اس بات پر روتا ہوں. وہ مومن شرمندہ ہو کر چلا گیا. باقی لوگ اٹھ کر چلے گئے. راستے میں آپس میں ایک دوسرے سے بولے کہ مومن پریشان حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ لوگ بھی عجیب ہیں کہ اپنے راہبر بریکٹ میں ہے امام کو مختار کائنات کہتے اور سمجھتے ہیں، مگر وہ خود اتنا مجبور ہے کہ کسی ضرورت مند کی مدد نہیں کر سکتے. یہ بات کسی طرح امام کو معلوم ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے غلام کو حکم دیا کہ ہمارے کھانے میں جو 2 روٹیاں ہیں وہ اس مومن پریشان کو بلا کر دے دو. چنانچہ مومن پریشان جب آیا تو اس نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس سوائے ان 2 روٹیوں کے اور کچھ نہیں ہے، یہ لے جاؤ، خدا اس میں برکت کرے گا. وہ دونوں نان لے کر چلا گیا اور راستے میں سوچنے لگا کہ ان 2 روٹیوں میں کیا ہوگا. اتنے میں اسے ایک ماہی فروش مل گیا. اس مومن پریشان نے اس سے 1 روٹی کے عوض 1 مچھلی خرید لی اور ذرا آگے چل کر 1 روٹی دے کر نمک لے لیا. کچھ دور آگے بڑھا تھا کہ 2 آدمیوں نے آواز دی. وہ رک گیا. یہ دونوں قریب پہنچ کر بولے کہ یہ اپنی روٹیاں لے لے اور نمک اور مچھلی بھی اپنے استعمال میں لاؤ، معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت ہی ضرورت مند ہو. یہ پریشان حال گھر آیا، بیوی سے مچھلی بنانے کو کہا. بیوی مچھلی صاف کرنے لگی. اسی درمیان مچھلی کے پیٹ سے 2 نہایت بیش قیمت موتی نکلے. اس نے اپنے شوہر کو دکھائے. وہ بہت خوش ہوا اور انہیں بڑی قیمت میں فروخت کر ڈالے. پھر اس سے قرض ادا کیا اور خود آسودہ حال ہو گیا. سامعین، یہاں پر ہم پیج 125 آدھا پڑھ چکے ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ابھی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے مزید واقعات ہم نے پڑھنے ہیں. مزید 2.5 صفحات باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے اور اس کے بعد امام پنجم کے بارے میں پڑھیں گے. اس نشست سے اجازت. خدا حافظ. فی امان اللہ.